ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 19ویں آیت سے بیان۔ بس تم بونے والے کی تمثیل کا بیان سنو، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو شریر آتا اور جو کچھ اس کے دل میں بویا گیا تھا لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا، جو پتھریلی زمین میں بویا گیا، وہ ہے جو کلام سنتا اور فوراً خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ عارضی ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو وہ فوراً ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور جو خاردار جھاڑیوں میں بویا گیا، یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے پر دنیا کا فکر اور دولت کا فریب کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ لیکن جو اچھی زمین میں بویا گیا، یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھل لاتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہے لیکن روح ایک ہی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ خدمتیں تو طرح طرح کی ہے لیکن خداوند ایک ہی ہے۔ تصویریں طرح طرح کی ہے لیکن خدا ایک ہی ہے۔ ہم سب کے اندر تصویریں، خدمتیں، نعمتیں طرح طرح کی ہو سکتی ہیں، لیکن دینے والا کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے۔ وہ روح ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، وہ خداوند خدا ہے، وہ خدا ہے، وہ خداوند خدا ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے، وہ خداوند ہے، وہ روح القدس ہے۔ اور میں یہاں پر بیٹی رینا کے لیے خداوند خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یقین کریں، میں اور عمر میرے خیال میں 2 دن سے یہ گیت گا رہے تھے یادی سے ہونی، تو میرے خیال میں ہماری طرز آگے پیچھے ہو جاتی تھی، لیکن بیٹی نے جب گایا ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ طرز کی خداوند خدا ہماری اس بیٹی کو برکت دے اور ہمیشہ اپنے جلال کے لیے اپنے کاموں کے استعمال فرمائے۔ دیکھیں، جب یہ گیت گا رہی تھی ہم سب بھی مل کر تالیاں ساتھ بجا رہے تھے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی کیا کرے، پرستش کرے۔ تو ایسی ہی پرستش کی جا رہی تھی، تو بڑا یقین کریں میرے دل میں اطمینان مل رہا تھا، سکون مل رہا تھا۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج عالمی سطح پر ہیپاٹائٹس کے روک تھام کی اور آگاہی کے دن کو منایا جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہیپاٹائٹس کی مرض میں مبتلا ہیں، جو سی میں، ای میں، اے میں چلے گئے ہیں، کہ خدا انہیں شفا کاملہ جیسی نعمت سے نوازے دے، کیونکہ خدا جو ہے وہ الشافی ہے، شفا دینے والا وہ ہے۔ ہم ان کے لیے دعا ضرور کریں کہ خدا رحم فرمائے اور انہیں کیا کرے، کار فرمائے۔ ساتھ ہی گاہی کا دن جب یہ منایا جائے تو بتایا جاتا ہے کہ ہیپاٹائٹس کی مرض سے محفوظ رہنے کے لیے اس کا مرض جو ہے یرکان کہلاتا ہے، یرکان سے شروع ہوتی ہے پھر ہیپاٹائٹس تک۔ ہیپاٹائٹس کو یرکان ایکچوئل کہا جاتا ہے عام زبان میں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پانی کا استعمال جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کیا جائے تو پھر انسان جو ہے اس مرض سے کافی حد تک جو ہے نا محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ مل کر 9ویں اور کل 10ویں محرم جو ہے اس کو منانے کو ہیں۔ ہماری دعا ہے وہ جہاں کہیں بھی اپنے جلسے جلوس یا مجلس نے کریں، خدا ان کی رہنمائی فرمائے، ان کی سہایتا کرے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا گو ہوں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے خدا کے حضور میں دعائیں خیر کریں کہ خدا ان کی اس عبادت کے طریقے میں بھی ان کا رہنما اور حامی ناصر ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں، جبکہ آج پہلی تلاوت جو خروج کی کتاب سے لکھی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ خروج کی کتاب میں خدا کا بندہ موسیٰ وہ خدا کے پاس ہے، اور خدا اسے کیا دے رہا ہے؟ شریعت دے رہا ہے۔ شریعت وہ ہے جو 10 احکام ہے۔ 10 احکام میں کہا گیا ہے کہ تو اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے کیا کر؟ پیار کر۔ پھر کہا گیا ہمسائے کو پیار کر۔ پھر یہ کہا گیا کہ چوری نہ کر۔ پھر کہا گیا بری خواہش نہ کر، دوسرے کے مال کا لالچ نہ کر۔ یعنی کہ یہ 10 احکام جو ہیں ان میں بہت ساری اور گہری گہری باتیں آتی ہیں اگر دیکھا جائے تو
تو 10 احکام ہمارے سامنے جو رکھے گئے ہیں یہ ایک ایک نقطے پر بیان کیے گئے ہیں، ایک ایک نقطہ ایسا، اس میں آگے گہرائی میں جائیں تو اور بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سارا جو باتوں کا نچوڑ ہے نا وہ خداوند خدا اور انسان کے درمیان میں ہے۔ پہلے جو احکام ہیں وہ خداوند خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے ہے۔ کوئی 10 احکام کو ریپیٹ کر سکتا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ تو خداوند خدا کو یہاں تک جو ہے سبت کے دن تک یعنی کہ بات کی گئی ہے کہ خدا پہلے 3 احکام جو ہیں وہ خداوند خدا کے بارے میں، پھر آگے جو 7 احکام ہیں وہ انسانوں کے بارے میں ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے دل کسی کا نام کیوں؟ کیونکہ اس میں کون رہتا ہے؟ خدا رہتا ہے۔ تو یعنی کہ خداوند خدا ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے کہ پہلے جو 3 احکام ہیں وہ خدا کے بارے میں ہیں، باقی جو 7 احکام ہیں وہ انسانوں کے بارے میں۔ اگر آپ کسی کے دل کو نہیں توڑتے تو اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند خدا کے دل کو آپ نے نہیں توڑا۔ اگر آپ کسی کی چوری نہیں کرتے، مثال کے طور پر کسی گھر کی یا بری خواہش کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے خداوند خدا کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مان کیا کر، پیار کر۔ ہمارے ہمسائے ہر وہ شخص ہے جو آپ کو آپ کی زندگی میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ خداوند خدا انسانوں کے اندر رہتا ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ خداوند خدا کا تم کیا ہو؟ مقدس ہو، روح القدس کا تم کیا ہو؟ مقدس ہو، یعنی کہ تم خداوند خدا کی ہیکل ہو۔ تو آج کی پہلی تلاوت میں شریعت اتاری گئی ہے، شریعت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ شریعت میں اہم بات جو میں بھی سمجھتا ہوں آج کے کلام کے مطابق وہ کہا گیا ہے کہ تو سبت کے دن کو کیا رکھ؟ پاک رکھ۔ سبت کا دن وہ دن ہے جس دن میں خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے کیا ہوا؟ جیتا۔ بائبل کے مطابق ہفتے کا روز ہے، لیکن یسوع مسیح کے مطابق کون سا دن ہے؟ وہ اتوار کا دن ہے۔ تو خداوند خدا آج کے دن ہمیں اس بات کے لیے سبت کے حوالے سے دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے سبت کو پاک رکھیں۔ اس میں کم سے کم ہماری جو روٹین دنیا داری کی بنی ہوئی ہے، فکر و تردد کی بنی ہوئی ہے، مال و دولت کی بنی ہوئی ہے، کمانے کی بنی ہوئی ہے، اجارنے کی بنی ہوئی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اصل دولت کو کمانے کے لیے اتوار کے روز کم سے کم خداوند خدا کی حضوری میں ضرور آیا کریں۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیو، جبکہ آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے بیج بونے والے کی جو تفصیل ہے اس کا بیان پیش کیا ہے۔ اس میں 4 طرح کی زمینوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی زمین کہا گیا کہ کچھ پتھریلی زمین پر گرا، کچھ جھاڑیوں والی زمین پر گرا، کچھ راہ کے کنارے گرا، اور کچھ اچھی زمین پر گرا۔ بیج بونے والا بیج بونے کے لیے نکلتا ہے، وہ چھٹا لگا لیتا ہے، جہاں وہ چھٹا لگاتا ہے۔ یہ ایکچوئل کلام کے بارے میں کہا گیا ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے کلام کا چھٹا دے رہا ہوں۔ آپ کے دلوں کی 4 طرح کی زمین ہے۔ دل کے 4 بال ہوتے ہیں، ان کو 4 طرح کی زمین ہے۔ پہلا بال، دوسرا بال، تیسرا بال، چوتھا بال، 4 بال ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے دلوں کی بھی کیا ہے؟ 4 طرح کی زمین ہے۔ اور اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو پہلی زمین کے بارے میں کہا پتھریلی زمین پر گرا، اگر پتھریلی زمین پر دل کی زمین کو پتھریلا کر لیا ہے، پتھریلا بنا لیا ہے، پتھریلی زمین ایسی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ گرجا گھر میں آتی ہیں، کلام سنتے ہیں، نئے آنا شروع ہو جاتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، آخر کار کو کیا کرتے ہیں؟ پتھریلی زمین ہوتی ہے ان کے دلوں کی، تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ بیج پتھر زمین کیا کرتا ہے؟ اس زمین پر پودا نکلتا ہے، بیج نکلتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پھل پھول تھوڑی دیر کے لیے لاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ مرجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ مٹی نہیں ملتی۔ اسی طرح جو دوسری زمین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کچھ راہ کے کنارے گرا، راہ کے کنارے جو گرا ہے وہ دلوں کی زمین ایسی ہے کہ کلام تو بویا جاتا ہے، کلام کا بیج ڈالا جاتا ہے دل کی زمین پر، لیکن کیا کرتے ہیں کہ راہ کے کنارے جو چلنے پھرنے والے لوگ ہیں انہیں کسی نہ کسی طرح سے مغلوب کر دیتے ہیں اور انہیں کیا کر دیتے ہیں؟ رون جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ جڑ نہیں پکڑتے۔ اس کے علاوہ تیسری زمین کے بارے میں کہا گیا، کچھ کون سی زمین پر گرا؟ جھاڑیوں والی زمین پر گرا۔ دل کی جھاڑیوں والی زمین وہ ہو سکتی ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، فی الفور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن دنیا کا فکر و تردد، مال و دولت، محنت اور یہ آنا جانا جو ہے آپ کو کیا کرتا ہے؟ دبا دیتا ہے، آپ کو وقت نہیں دیتا کہ آپ خدا خدا کے گھر میں جائیں، آپ خدا خدا کے کلام کو سنیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا فکر و تردد جو جھاڑیاں ہیں دل کی زمین پر جو اگی ہوئی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ دبا دیتی۔ لیکن چوتھی زمین وہ ہے جو کچھ اچھی زمین پر گرا۔
جب اچھی زمین پر گرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، پھل پھول پتیاں جب لے کر آتا ہے تو بائبل کہتی ہے، کلام کہتا ہے، تمثیل یہ بتا رہی ہے، اسی چیز کا بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ کچھ 100 گنا، کچھ 30 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا پھل آتا ہے۔ ہمیں وہ لوگ بننا ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ درجے ہیں۔ درجہ کون سے ہے؟ 30 گنا کا درجہ، 60 گنا کا درجہ، اور اس کے علاوہ 100 گنا کا درجہ۔ یہ درجے ہیں۔ درجے کون سے ہیں؟ جیسے کسی بچے نے ایگزامینیشن دینا ہو، ایگزام دے دیا، اس میں اس کا اگر A گریڈ آ گیا تو اس کے کتنے نمبر ہو گئے؟ اس نے 100 گنا پھل لے کر آیا۔ اور اگر اس کا B گریڈ آ گیا تو وہ 60 گنا پھل لے کر آیا۔ اور اگر اس کے 30 گنا نمبر آئے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ 30 گنا پھل لے کر آیا ہے، اس کا وہ C گریڈ آیا ہے۔ تو اس میں مراد یہ ہے کہ آج کا کلام ہم اس بات کے لیے دعوت دیتا ہے، ہم حد الوسع کوشش کریں اس دنیا داری کے امتحان میں خدا کے کلام کی باتوں کو سن کر اپنے دلوں کی زمین کو نہ جھاڑیوں والی، نہ روندنے والی، نہ پتھریلی، بلکہ اچھی زمین بنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم خدا کے حضور میں 60 گنا نہیں، 30 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا پھلانے والے بنیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے دے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔